زندہ کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ آج کا عنوان ہے خدمت کے لیے بہترین لوگوں کا چناؤ۔ ہمارا آج کا عنوان ہے کہ خدمت کے لیے بہترین لوگوں کا چناؤ، کہ کیسے بہترین لوگوں کو چنا جائے اور ان کو آگے لے کر آیا جائے۔ میرے ساتھ نکال لیجئے اعمال کی کتاب، اس کا 6واں باب، اس کی پہلی 7 آیت کریمہ میں سے ہم خدا کے کلام کو لیں گے۔ اعمال کی کتاب، اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی 7 آیت۔ ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے، اس لیے کہ روزانہ خبر گیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی۔ ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا، مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں۔ بس اے بھائیو، اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں، کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں، لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی، بس انہوں نے استفانس نام ایک شخص کو جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اور فلپس اور پرخرس اور نیکانور اور تیمون اور پرمناس کو اور نیکلاؤس کو جو 9 مرید یہودی انطاکی تھا چن لیا۔ یہاں پر 9 مرید یہودی انطاکی سے مراد ہے کہ ایسا شخص، ایسا ایماندار جو غیر اقوام سے یہودیت میں آیا ہے، 9 مرید اس کو کہتے ہیں۔ اور انہیں رسولوں کے آگے کھڑا کیا، انہوں نے دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے، اور خدا کا کلام پھیلتا رہا، اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا، اور کاہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے تحت ہو گئی۔ انجیل مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ یہاں پر ایسے لوگوں کا چناؤ ہے جو نیک نام ہے۔ اب ضرورت کیوں پڑی ایسے لوگوں کو چننے کی؟ ضرورت اس لیے پڑی کہ جو لوگ غیر اقوام سے آئے تھے، جب کلیسیا بن رہی تھی، جب لوگ غیر اقوام سے آئے تھے، تو وہ جو غیر اقوام سے آئے تھے وہ لوگ پریشان تھے، کیونکہ انہوں نے اپنا گھر بار بیچا، اپنے مکان بیچے، اپنی مال و دولت بیچی، اپنا سونا بیچا، اپنی قیمتی اشیاء بیچ کر وہ یہودیت میں آئے۔ ایک تو وہ مسیح کی صلیب سے متاثر ہو کر آئے، دوسرا وہ رسولوں کی تعلیم سے متاثر ہوئے، اور وہ غیر اقوام کا مطلب ہے ایسی اقوام جو یہودی نہیں۔ کیوں جی پسند؟ غیر اقوام کا مطلب ہے کہ ایسی ہر وہ اقوام جو یہودی نہیں، وہ غیر اقوام ہے۔ تو یہ غیر اقوام کے جو لوگ ہیں، جب یہ یہودیت میں آئے تو ان کی جو بیوائیں تھیں، جو ان کی عورتیں تھیں جن کے ہسبینڈ نہیں تھے، ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ جو یہاں پر میں پڑھتا جاؤں سو لکھا ہے کہ ان کی بیواؤں کے بارے میں، خبر گیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو کھانا پینا ہے، جو یہودی مذہب کے اندر جو ہر وہ روز وہ کیا کرتے تھے، بیٹھ کر دعا کرتے، عبادت کرتے، روزوں کے ساتھ
ایک دوسرے کے لیے دعائیں خیر کرتے اور وہ اپنا کھانا بانٹ کر کھاتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب کلیسیا بڑھ رہی تھی. سو کتاب اس کا دوسرا باب 38 دوسرا باب اس کی 38 پہ. پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. آگے بڑھے بیٹا. اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا. اور اس نے اور بہت سی باتیں جدا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ. بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے. اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے میں اور دعا کرنے میں مشغول رہے.